یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے محبت کا وظیفہ۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وظیفہ آل ان ون ہے۔ آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں ایک ہی رات میں کامیابی ملے گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں مجھے ایک اچھا رشتہ مل جائے اور جلد میری شادی ہو جائے، تب بھی آپ یہ وظیفہ کریں۔ کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، غم ہے، مصیبت ہے، تب بھی آپ نے اسی وظیفے کو کرنا ہے ایک ہی رات میں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کے لیے یہ وظیفہ کیجئے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جائز محبت، تب بھی یہی وظیفہ کریں۔ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بن رہی، تب بھی یہی وظیفہ کریں۔ قرضہ نہیں اتر رہا، تب بھی یہی وظیفہ کریں۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، نا اتفاقی رہتی ہے، تب بھی آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے۔ یقین مانیے ہمارا آج کا وظیفہ بڑا ہی نایاب، طاقتور ہے، پرتاثیر ہے۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں تو وہ حسب منشا پوری ہوگی، یعنی جو بھی کام ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہوگا۔ تو بہرحال اس وظیفے کے کمالات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ عمل بالکل توجہ سے سنیے۔ جو شخص یہ چاہے، عورت ہے مرد ہے، جو بھی یہ چاہے کہ اس کی حاجت حسب منشا پوری ہو، تو جو کلمات میں آپ کو بتاؤں گا ان کلمات کو باوضو، جی ہاں، وضو کی حالت میں ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، باوضو جمعے کی رات۔ اب اس چیز کو بالکل توجہ سے سمجھیے گا۔ میں جلدی جلدی آپ کو بتا کر چلا جاؤں گا، ویڈیو ختم کر دوں گا، لیکن آپ پریشان رہیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملتے جائیں گے۔ تو ہم نے باوضو جمعے کی رات، اب جمعے کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جمعے رات اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی جب جمعے رات کا دن ختم ہو، مغرب کے بعد، یعنی جمعے رات کا دن جب ختم ہوگا تو جو رات آئے گی وہی جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ تو بہرحال امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ باوضو جمعے کی رات یہ کلمات سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی، بہت ہی آسان ہے۔ سبحان اللہ القادر القاہر القوی الکافی، ان کلمات کو پوری رات میں 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا کیا زیادہ مشکل ہوگا، لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آپ ایک رات یہ عمل کیجئے، اگلے دن ہی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اپنے بگڑے ہوئے کام سنورتے دیکھیں گے، بنتے دیکھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں برکات بتائی، اس سے بھی زیادہ برکات۔ اب جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے، ایک رات میں اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔
انشاء اللہ عز و جل۔ اب آپ نے یہ عمل کیا، اگر اللہ نہ کرے ایک مرتبہ پڑھنے سے مطلب حل نہ ہو تو اگلی شب جمعہ کو پھر 12,000 مرتبہ پڑھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، آپ کا کام بنا، مکمل نہ بنا یا بنا ہی نہ، تو آپ نے اگلی شب جمعہ پھر اس عمل کو کر لینا ہے، سیم وہی طریقہ کار۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں ضرور کامیابیاں ملیں گی، اور جب تک مقصد حل نہ ہو برابر پڑھتے رہیں، یعنی ہر شب جمعہ ہفتے میں ایک بار یہ عمل کرتے رہیں، جیسے ہی آپ کو کامیابی ملے آپ یہ عمل چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 احتیاطیں ہیں، ایک تو اپنے باب وضو کرنا ہے، دوسرا جمعے کی رات میں کرنا ہے۔ جمعے کی رات کون سی ہوتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو نقصان ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اب ہر انسان کو پتہ ہے جائز مقصد کیا ہوتا ہے، ناجائز مقصد کیا ہوتا ہے۔ مطلب غلط کام کے لیے کریں گے تو نقصان ہوگا، صحیح کام کے لیے کریں گے تو فوائد ملیں گے۔ اور یہاں پر یہ آپ کو بالکل واضح کرتا چلوں، وظائف کرنے چاہیے، اللہ پاک کے اسماء مبارکہ کا ورد کرنا چاہیے، قرآنی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی چاہیے، ان سے کامیابی ملتی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، دوست احباب نماز نہیں پڑھتے، وظائف کر رہے ہوتے ہیں، برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، وظائف چل رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اور وظائف ان کے چل رہے ہوتے ہیں، جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، حسد سے نہیں بچتے، مطلب برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم تو جی وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا۔ تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ہمیں فائدہ اٹھانے والا بننا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنی پڑے گی، اور سب سے اہم چیز اپنے تلفظ کو بھی ٹھیک کریں۔ اکثر دوست احباب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں نا، تو وہ بتاتے ہیں ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو ان کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب تلفظ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، آپ کو قرآن آیت مبارکہ ہے اس کو صحیح پڑھ ہی نہیں رہے، اللہ پاک کا پیارا سا نام ہے اس کو آپ صحیح نہیں پڑھ رہے، تو آپ اس کی برکات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں نے پڑھ کر سنایا آپ کو ویڈیو میں 2 مرتبہ، آپ دیکھ کر اچھے طریقے سے سنیں، اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں، اس کے بعد اس وظیفے کو کیجئے گا، ضرور برکات ملیں گی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے۔ جلدی جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیں۔